السلام علیکم۔ انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید گرفتار ہوئے، ان کے کورٹ مارشل کی باتیں چل رہی ہیں۔ اب ہر کوئی اپنے تئیں بڑی سے بڑی پھینکنے کی کوشش کر رہا ہے کہ فیض حمید کے بعد اگلا نشانہ کون ہوگا، فیض حمید نے کیا کیا وائلیشنز کی، ان پر کیا الزامات تھے، فوج اور تحریک انصاف کا ان کی گرفتاری سے فائدہ ہوگا۔ لیکن میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے، کچھ حقائق رکھنا چاہتا ہوں۔ ان حقائق میں ہی بہت بڑی خبر چھپی ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں نا، فیض حمید کے ساتھ نتھی ہیں تین شخصیات۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان تین شخصیات میں ایک عمران خان ہوں گے، تو بھائی جان بالکل بھی نہیں ہے۔ اب آپ یہ بھی سوچیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ ہوں، یہ بھی نہیں ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جو جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت صدیقی، وہ ہوں، تو بھائی جان بالکل بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جو تین لوگ ہیں نا، ان میں ہے ایک وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ، اس کے ساتھ ہیں امیر لبیک حافظ سعد حسین رضوی، اور تیسرے ہیں ہمارے صحافی دوست ہیں اسرار راجپوت۔ کہ اصل میں تو فیض حمید کا جو زوال شروع ہوا وہ ان تینوں سے شروع ہوا۔ اگر یہ تینوں اپنے تئیں کوئی کردار ادا نہ کرتے اور اپنے تئیں نہ ڈٹ جاتے تو آج یہ نوبت نہ آتی، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ مرے نو کی مارنا، یا دشمن مرے تو خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا۔ تو ان تینوں کرداروں کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے جو کریڈٹ جاتا ہے یہ ٹاپ سٹی والی سٹوری کا بم پھوڑنے کا، وہ جاتا ہے دی نیشن کے ہمارے دوست ہیں، رپورٹر ہیں اسرار راجپوت۔ انہوں نے 22 مئی 2017 کو یہ سٹوری بریک کی تھی اور دی نیشن پر یہ خبر چھپی تھی۔ اپنی سٹوری میں اسرار راجپوت نے یہ انکشاف کیا تھا کہ رات گے ٹاپ سٹی 1 کے سی او کنور معیز خان کو غیر قانونی ریڈ کے دوران اغوا کر کے بہیمانہ تشدد اور گولی مار کر جاں بحق کرنے کا حکم صادر کیا گیا، اور یہ حکم صادر کرنے والے کوئی اور نہیں، اس وقت کے ڈی جی سی فیض حمید تھے۔ چونکہ یہ اس وقت ڈی جی سی تھے، یہ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی نہیں تھے۔ ڈی جی آئی ایس آئی تو یہ بنے ہیں 2019 میں، جب موجودہ آرمی چیف حافظ جنرل عاصم منیر کو ہٹایا گیا اور ان کی جگہ عمران خان صاحب نے جنرل فیض حمید کو لگایا۔ تو یہ جو خبر ہے نا، جس کا کیس بنا ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب کوئی کہیں گے جی کہ ان کا پی ٹی آئی سے ابھی رابطے میں تھے، عمران خان انہیں آرمی چیف بنانا چاہتے تھے، یہ باتیں بعد میں ہیں۔ جہاں سے معاملہ شروع ہوا وہ معاملہ 22 مئی 2017 سے شروع ہوا۔ 22 مئی 2017 تاریخ یاد رکھیے گا۔ اب آتے ہیں اکتوبر 2017 میں، اسی سال اکتوبر 2017 میں، لیکن اس سے پہلے جو ایڈونچر ہوتا ہے وہ آتا ہے جی 28 جولائی 2017۔ 28 جولائی کو آپ کو پتہ ہے نا کیا ہوا تھا؟ 28 جولائی 2017 کو جناب نواز شریف صاحب کو پاناما کیس میں اقامہ کی بنیاد پر اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل کر دیا گیا تھا، اور اگست میں شاہد حقان عباسی وزیر اعظم بن گئے تھے۔ مئی آ جائیں، جولائی، پھر اگست، اور اب آ جائیں اکتوبر۔ اکتوبر میں کیا ہوا تھا 2017 میں؟ اکتوبر میں جی ہوا تھا مشہور زمانہ فیض آباد دھرنا، اور جب جنرل فیض حمید اس وقت ڈی جی سی تھے اور میجر جنرل تھے، ابھی لیفٹیننٹ جنرل نہیں بنے تھے، تو یہ تب کا ایک کارنامہ ہے، اور ٹاپ سٹی والا کارنامہ بھی تب کا ہے جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی نہیں تھے بلکہ ڈی جی سی تھے۔ اب آپ اس چیز کو سمجھیں کہ 2017 مئی، پھر جولائی نواز شریف کی نااہلی، اور نواز شریف کی نااہلی کے بعد حکومت کی جانب سے ایک ترمیم لانا کہ نااہل شخص بھی پارٹی کا عہدیدار ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد فیض آباد دھرنا شروع ہونا، اور یہ معاملہ اٹھنا کہ عقیدہ ختم نبوت کے قانون میں جو نقب زنی کی کوشش کی گئی ہے وہ یہ تھی۔ تو یہ 2017 میں معاملہ ہوا۔ اب جب جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی بنا دیا جاتا ہے، میں واقعات تسلسل کے ساتھ اس لیے بتا رہا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ لبیک پر الزام لگ گیا جی کہ فیض آباد دھرنا جو کروایا وہ حکومت کو کمزور کرنے کے لیے کروایا، اور اس کے پیچھے اس وقت کے ڈی جی سی فیض حمید صاحب کا نام تھا، اور نواز شریف صاحب نے بھی ایک دو مرتبہ
کہا کہ کون فیض حمید بھائی، یہ فیض حمید کون ہے؟ آگے بات چلتی ہے، اب آ جاتے ہیں عمران خان کی حکومت 2018 میں بن گئی، حکومت بن گئی۔ اس کے بعد جو موجودہ آرمی چیف ہیں اور فیض حمید چیف جسٹس آف پاکستان ہے، یہ اس وقت جو فیض آباد دھرنے کی رپورٹ مرتب کی تھی نا، وہ موجودہ آرمی چیف نے کی تھی، حافظ جنرل عاصم منیر صاحب نے کی تھی۔ تب وہ DGISI تھے اور قاضی فائزی صاحب جو سپریم کورٹ کے سینئر جج تھے، پیش کر دی گئی جب انہوں نے کہا۔ پھر آتا ہے 2019 میں تبدیل کر دیے جاتے ہیں حافظ جنرل عاصم منیر صاحب، اور ان کی جگہ DGISI لگ جاتے ہیں جناب فیض حمید۔ اب فیض حمید چلتے جاتے ہیں اور بات آ جاتی ہے اکتوبر نومبر 2021 کی، اور اس پر مریم نواز صاحبہ جو ہے نا ایک بم پھوڑتی ہیں، اور مریم نواز صاحبہ نیب پیشی کے موقع پر اسلام آباد گئی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتی ہیں اور فیض حمید کا نام لیتی ہیں۔ اس سے پہلے جو PDM کے جلسے ہوتے ہیں، نواز شریف، جنرل باجوہ، جنرل فیض کا نام لیتے ہیں، لیکن پھر ایک شخص کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے سارے معاملے سے اور ٹارگٹ کیا جاتا ہے، وہ ہے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید سابق DGISI۔ توپوں کا رخ ان کی جانب ہوتا ہے، اور اسی روز پھر جنرل فیض حمید کی تبدیلی کا پروانہ آ جاتا ہے اور ان کی جگہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم DGISI بن جاتے ہیں۔ اس دوران ہم حافظ سعد حسین رضوی کا ایک انٹرویو کرتے ہیں۔ حافظ سعد حسین رضوی آپ جو میرے لبیک ہیں، کہا جاتا ہے نا یہ اسٹیبلشمنٹ کی B ٹیم ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا جی کہ جب میں گرفتار تھا جیل میں، کچھ آف دی ریکارڈ بھی گفتگو ہوئی، وہ کوشش کریں گے آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے رکھیں۔ کچھ آن ریکارڈ گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ فیض حمید تھے، اور انہوں نے کہا جی کہ عمران خان ہماری ضد ہے، اور میں نے کہا جی کہ یہی ضد آپ کو مروائے گی۔ ابھی عمران خان ہٹے نہیں تھے میرے حال میں، ٹھیک ہے نا، اور یہ باتیں ہوئی تھیں، اور پھر یہ چیزیں ہم نے 2-3 جگہوں سے کنفرم بھی کی جو ان دنوں میں مذاکرات کر رہے تھے جب حافظ سعد حسین رضوی گرفتار تھے اور جیل میں تھے۔ تو یہ ان دنوں کی بات ہے جب حافظ سعد حسین رضوی گرفتار تھے، اور یہ ثانیہ چوک یتیم خانہ بھی ہو چکا تھا۔ اس کے بعد جو ملنگ ہیں لبیک وہ نکلے تھے اپنے امیر کی رہائی کے لیے، تو پھر یہ پہلے داتا دربار، پھر شدرا، پھر مرید کے گجرانوالا، اور آگے پھر گجرات اور جیلم والی سائڈ پر تو خندقیں کھود دی گئی تھی۔ تو یہ اس وقت کی ان کی سٹیٹمنٹ تھی جب یہ پورے عروج میں تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا، ایک بڑی بات انہوں نے کی تھی، وہ یہ تھی کہ جب کوئی اقتدار میں ہوتا ہے نا بندہ تب للکارے، تو اس وقت تو ان کا طوطی بولتا تھا، وردی میں تھے تو اقتدار میں تھے تو تب للکارا گیا۔ تو کس نے للکارا، کس نے یہ بم پھوڑے؟ وہ 3 شخصیات ہیں۔ مریم نواز تو پھر یہ ہو گیا نا کہ مریم نواز سے جب ہم نے گجرانوالا میں سوال کیا عمران خان کی حکومت کے خلاف، جو آخری مہنگائی مارچ انہوں نے یہاں لاہور سے شروع کیا تھا، گجرانوالا میں پڑاؤ کیا تھا، تو ہم نے سوال کیا تھا کہ آپ کے والد صاحب کہتے ہیں جی کہ جنرل باجوہ جنرل فیض نے کروایا ہے، آپ کہتی ہیں یہ عمران خان ہے، تو یہ کیا معاملہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ تو اس پر انہوں نے نیکسٹ کویسچن کہہ دیا تھا، اور اس کے بعد جو کہانی کھلی پھر کہانی یہ تھی کہ ایک جانب ڈیل کی باتیں اور دوسری جانب ایک شخص کو ٹارگٹ کرنا ہے، لیکن سارے اپنی اپنے جو ہے نا جال بچھا رہے تھے، کیونکہ آخر میں یہ سنگاسن ہے نا، یہ کرسی ہے، اس کرسی پر بیٹھنا ہوتا ہے، اور ہر کسی نے اپنے اپنے چالیں چلیں، اپنے اپنے مہرے سامنے لائے۔ اور ایک جاتے جاتے اور بات آپ کو بتا دوں، ایک اور ہمارے بڑے سینئر صحافی ہیں فہد حسین صاحب، یہ شہباز شریف کی جو PDM کی پہلی حکومت بنی تھی ان میں معاون خصوصی برائے اطلاعات بھی رہے تھے، اور میڈیا اسٹریٹجک سیل بھی انہوں نے بنایا تھا۔ تو یہ ڈان اخبار میں لکھا کرتے تھے ریڈ زون کے نام سے آرٹیکل۔ تو جب یہ رجیم چینج والا معاملہ تھا، پنجاب میں تحریک عدم اعتماد والا معاملہ تھا، وفاق میں تھا، تو جو یہ اپنے کالموں میں نا تجزیے کے ساتھ ساتھ کچھ پیشن گوئیاں کیا کرتے تھے، وہ ایکوریٹ ثابت ہوتی تھی۔ تو جو مریم نواز کا میں نے ذکر کیا، اس سے پہلے فیصل آباد میں ایک جلسہ ہوا تھا جس میں کیپٹن صفدر نے نعرے لگوا دیے تھے جنرل فیض حمید کے حوالے سے، تو پھر بڑا ایشو اٹھا تھا ان کا۔ تو فہد حسین صاحب کا ایک کالم تھا، ریڈ زون فائلز کے نام تھے، انہوں نے کہا تھا مریم نواز پلیڈ اے گیمبل، مریم نواز نے ایک جوا کھیلا ہے، یہ جو نام لے کر نا۔ اور اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیں کہ تحریک عدم اعتماد بھی آ گئی، پھر آرمی چیف
کی تعیناتی بھی ہو گئی، فوری بعد جنرل فیض حمید نے استعفیٰ بھی دے دیا۔ اس کے بعد ایک حقیقی لانگ مارچ، بلکہ اس سے پہلے حقیقی لانگ مارچ ہے نا، یہ تو ایک تسلسل تھا ان واقعات کا کہ یہ تعیناتی موجودہ آرمی چیف کی رکوانی ہے، اور ایک تسلسل کے ساتھ یہ پھر چیزیں ہوتی رہی، اور جب آرمی چیف بن گئے تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے، لیکن عمران خان نے پھر یہاں پر ڈیرے ڈال دیے، اور وہ جو ڈیرے تھے، کون آ رہا تھا، کون جا رہا تھا، کون ڈبل گیم کر رہا تھا، وہ سب کے سامنے۔ تو میں اس کا حاصل کیا ہے؟ اس کا حاصل یہ ہے کہ جب بندہ گر جائے نا، تو پھر جو حالات یا قدرت اس کے ساتھ کر رہی ہے، جو سسٹم اس کے ساتھ کر رہا ہے، اسے کرنے دینا چاہیے، پھر اپنا نہیں کرنا چاہیے جی کہ میں، ہاں جب کوئی اقتدار میں ہو تو تب آپ للکاریں تو مزہ تب ہے، یا مناسب وقت کا انتظار کر کے آپ اپنا ہتھوڑے کا استعمال کر لیں، وہ بھی ایک حکمت اور دنائی والی بات ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ یار جب کوئی اقتدار میں ہو، پاور میں ہو، طاقت میں ہو، تو آپ بگی بلی بن جائیں، اور جب کوئی طاقت میں نہ ہو، اقتدار میں نہ رہے، تو پھر آپ دشت سازی کریں اور پھر سنگ باری اس پر کرنا شروع کر دیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے نا، بیسیکلی معاملہ یہی ہے کہ جنہوں نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پہلا پتھر مارا اور خوف کے بت توڑنے کی کوشش کی، وہ یہی تھے۔ اب آپ 2017 میں ہی یاد رکھیے گا، بھولیے گا نا، 2017 اسرار راجپوت نے جب یہ ٹاپ سٹی والی خبر دی تھی، اب دیکھیں کیس یہ ٹاپ سٹی والا بنا ہے، جو بنیاد بنائی گئی ہے نا، اس میں فیض آباد دھرنا بھی نہیں ہے، اس میں یہ ابھی 9 مئی بھی نہیں ہے، وہ تو آہستہ آہستہ کھلیں گے، لیکن بنیاد ہے نا کہ پہلی بنیاد جو ہے، تو بنیاد تو یہ خبر تھی، ایک رپورٹر کی خبر تھی، اس رپورٹر کے بعد یہ معاملہ آگے چلتا گیا، اور آپ دیکھیں گے 7 سال ہو گئے اس واقعے کو، 2017 کا واقعہ 2024 ہے۔ اور اگلا نشانہ کون ہوگا؟ اگلا نشانہ وہی ہے جنہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا۔ یہ کوئی بڑی وہ نہیں ہے جی کہ اب اگلا نشانہ کون ہوگا، اگلی کارروائی کس کے ہوگی، جنہوں نے ریاستی قوانین کی پاسداری نہیں کی، قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، اگلے ٹارگٹ وہ بھی ہوں گے۔ اگر اس وقت چاہتی ہے عمران خان کی حکومت، تو مریم نواز صاحبہ نے جو وہ نئے والا ہوا تھا پتھراؤ والا معاملہ، تو ایکشن لے لیتے، تب بھی ہم نے بہت زیادہ سوالات کیے تھے۔ اور لبیک کی جاتے جاتے آخری بات کہ جب علامہ خادم حسین رضوی حیات تھے، تو یہ آسیہ والے ایشو پر جب سپریم کورٹ نے رہا کرنے کا انہیں حکم دیا، تو یہ چیرنگ کراس پر دھرنا دیا ہوا تھا۔ پیر افضل قادری، اب وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے تھے، وہ چڑیا گھر میں گئے مذاکرات کے لیے، اور بعد میں مذاکرات کرنے کے بعد یہاں پر آئے تو انہوں نے کہہ دیا جی کہ اندر سے ہمیں یہ کہا گیا جنرل صاحب، فیض حمید صاحب کی جانب اشارہ تھا کہ اٹھ جاؤ نہیں تو بھون دیں گے۔ تو بعد میں انہوں نے یہ بات بتائی تو مجمع جاج تھا، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یہ نعرے لگ گئے، اور پھر یہ کریک ڈاؤن یا چیزیں ہوئیں۔ تو یہ سارے معاملے ہیں بھائی جان، دیکھنے کی ہے اگلا ٹارگٹ کون ہوگا، کون اس میں ملوث تھا، کون نہیں تھا۔ بہرحال کریڈٹ دیں، اور حافظ صاحب حسین رضوی کا یہ جملہ کہ یہ ضد ہی آپ کو مروائے گی، جب جنرل فیض حمید نے ان سے کہا کہ پیچھے ہٹ جائیں تو ہم نے کہا نہیں، تو انہوں نے کہا جی عمران خان ہماری ضد ہے، تو انہوں نے یہ کہا یہ ضد ہی آپ کو مروائے گی۔ یہ بھی خاکسار کو ہی انٹرویو دیا تھا، اور آج کل یہ کلپ بھی بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے۔ باقی جو طریق لبیک پر کریک ڈاؤن ہے، جو اطلاعات ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک الگ ویلاگ کا موضوع ہے، وہ آپ کے ساتھ اگلے ویلاگ میں شیئر کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، یاد سے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیے گا، اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔